یہ کہانی ہے ایک ایسے بچے کی جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسپیس ایجنسی کو ہیک کر کے اپنی انگلیوں پر نچایا تھا۔ اس ہیکنگ نے ناسا کو اتنا ڈرایا تھا کہ ناسا کو اپنی کمپنی پورے 21 دنوں کے لیے بند کرنی پڑی۔ یہ بات جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے کہ جب CIA کی ٹیم نے اس ہیکر کو ڈھونڈنا شروع کیا تو انہوں نے CIA کے سسٹم کو بھی ہیک کر دیا تاکہ وہ انہیں پکڑ نہ سکے۔ کئی سالوں تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز اور بینکس کو ہیک کرنے کے بعد وہ لڑکا پوری طرح سے انٹرنیٹ سے غائب ہو گیا اور 10 جنوری 2001 کو اس لڑکی کی لاش اپنے کمرے سے ملی۔ یہ بچہ کون تھا جس نے CIA اور ناسا کو ہیک کر کے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور کیوں اس بچے کی کہانی پوری دنیا سے چھپائی جا رہی ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ This was political. Teenager Cyber attacks. hijacked the computers of several US intelligence and Started a security collective called Crackers with Attitude. اس بچے کا نام تھا جوناتھن جوزف جیمز، جو 1983 میں فلوریڈا، امریکہ میں پیدا ہوا۔ اس کے والد رابرٹ جیمز بھی ایک پروگرامر تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جوناتھن بچپن سے ہی کمپیوٹر میں دلچسپی رکھتا تھا۔ جب جوناتھن 6 سال کا تھا تو وہ اکثر اپنے والد کے کمپیوٹر پر گیمز کھیلتا تھا، اور یہ بات اس کے والد کو فکر میں ڈالتی تھی۔ رابرٹ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جوناتھن کمپیوٹر پر گیمز کھیلنے میں بہت زیادہ وقت گزارتا تھا، کبھی کبھی پوری رات بھی۔ میں نے اسے روکنے کے لیے اپنے کمپیوٹر پر پاسورڈ بھی لگایا، لیکن اس نے کمپیوٹر کو ہیک کر کے اسے لاگ ان کیا تھا، اور یہ تھا جیمز کی زندگی کا پہلا ہیکنگ۔ اس ہیکنگ سے جیمز کے دل میں کانفیڈنس اور بھی بڑھ گیا کہ اب میں کمپیوٹر کو ہیک کر کے اس کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہوں۔ آرام سے اس نے اپنے دوستوں کے اکاؤنٹس کو ہیک کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جیمز نے اپنے دوستوں کے پورے فونز کو بھی ہیک کر دیا تھا، جن سے وہ ان کی باتیں سنتا تھا اور ان کی موبائل میں موجود چیزیں دیکھ سکتا تھا۔ جیمز کو پڑھائی میں بالکل شوق نہیں تھا، بس ہر ٹائم اپنے کمپیوٹر پر گیمز کھیلنے میں مصروف ہوا کرتا تھا۔ جب کچھ مہینوں کے بعد اس کے اسکول کا رزلٹ آیا تو وہ ایگزام میں فیل ہو گیا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اگر اس رزلٹ کا میرے امی ابو کو پتا چلا تو وہ مجھ سے کمپیوٹر چھین لیں گے، اسی لیے انہوں نے پوری رات بیٹھ کر اسکول کے سرور کو ہیک کرنے میں لگائی اور اپنے مارکس کو بڑھا کر خود کو پاس کروایا۔ جیمز اس وقت صرف 15 سال کا تھا، اور ایک 15 سال کے بچے کے لیے اسکول کے سسٹم کو ہیک کرنا ایک معمولی بات نہیں تھی۔ جیمز اب سمجھ گیا تھا کہ وہ آگے جا کر پوری دنیا میں کسی بھی کمپنی کے سرور کو ہیک کر سکتا ہے، لیکن آگے جا کر اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کا اندازہ انہوں نے کبھی نہیں لگایا تھا۔ کچھ چھوٹے سسٹم کو ہیک کرنے کے بعد جیمز کو ایک بڑا ہدف تلاش کرنے کا شوق ہوا، کیونکہ وہ ان چھوٹے موٹے ہیکنگ سے تنگ آ گیا، اور آگے جا کر وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جن کی وجہ سے ان کو پیسے بھی ملے اور پوری دنیا میں اس کی وجہ سے ایک ہلچل مچے۔ چنانچہ اس نے اپنی سٹی کی ایک بینک کو ہیک کیا۔ وہ بینک سے تو پیسے نہیں نکال سکا، پر ایک دن کے لیے اس نے بینک کے سسٹم کو پوری طرح سے برباد کیا تھا۔ لیکن اس سے بھی جب ان کو خوشی نہ ملے تو انہوں نے 2 مہینوں کے بعد CIA کے سسٹم کو ہیک کیا، پر اس بار یہ ہیکنگ اس پر بھاری پڑ گئی۔ جیمز نے پوری کوشش کی کہ ان کی لوکیشن ٹریس نہ ہو، لیکن CIA کے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو کچھ ہی دنوں میں ڈھونڈ کر نکالا گیا۔ جب CIA کے آفیسرز جیمز کے گھر پہنچے تو انہوں نے جب جیمز کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک 15 سال کا بچہ CIA کے سسٹم کو ہیک کر سکتا ہے۔ بہرحال CIA کے آفیسرز نے جیمز کو اریسٹ کیا اور اس کو 6 مہینے قید کی سزا ملی۔ اگر یہ ہیکنگ 18 سال سے بڑے شخص نے کی ہوتی تو اس کو 8 سے 10 سال قید کی سزا ہو سکتی تھی، کیونکہ جیمز صرف 15 سال کا تھا تو اس کو صرف سمجھانے کے لیے 6 مہینے قید کی سزا دے دی گئی۔ جیل سے نکلنے کے بعد جیمز اور زیادہ خطرناک ہو گیا تھا، لیکن وہ بڑا ہی ہوشیار تھا۔ وہ دنیا کے سامنے اور CIA کے سامنے اپنے آپ کو ایک شریف انسان پریزنٹ کر رہا تھا۔ سب کو لگا کہ جیمز اب سدھر چکا ہے۔ اس نے کئی مہینوں تک کسی کو کوئی خبر تک نہیں دی کہ اس کا اگلا پلان کیا ہے۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی اسپیس ایجنسی ناسا کو ہیک کرنے والا تھا، اور وہ پچھلے کئی مہینوں تک اسی کی تیاری کر رہا تھا۔ اور 20 اگست 1999 کو جیمز نے ناسا جیسی بڑی کمپنی کو بھی آخرکار ہیک کر لیا۔ کچھ منٹوں تک جیمز کے پاس پورے ناسا کی سسٹم کی ایکسس تھی، اب وہ جو چاہے
कर सकता था। वो नासा के फाइल्स को डिलीट कर सकता था, नासा के खुफिया फाइल्स को लीक कर सकता था, हत्ता कि वो स्पेस रॉकेट को भी लॉन्च कर सकता था। मतलब हर वो चीज वो कर सकता था जो वो चाहे। कुछ ही मिनटों के बाद नासा को पता लग गया कि किसी ने इनकी सिस्टम को हैक कर लिया है और फौरन उन्होंने इसी चीज का एक्शन ले लिया। जब इनको लगा कि अब मामला हमारे हाथ से निकल गया है और हैकर का भी कोई अता पता नहीं है, तो उन्होंने पूरी कंपनी को 21 दिनों के लिए शट डाउन कर दिया। जब CIA की टीम इस हैकर को ढूंढने में निकल पड़ी तो जेम्स ने CIA के सिस्टम को भी हैक कर लिया ताकि वो इनकी लोकेशन ट्रेस ना कर सके। सब कुछ सही चल रहा था और जेम्स भी अब रिलैक्स बैठा हुआ था कि अब मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर जेम्स अचानक से पूरी तरह से इंटरनेट से गायब हो गया। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि जेम्स कहाँ गायब हो गया है। कुछ ही दिनों के बाद उनकी लाश उसके कमरे से मिली और उसके सर पर गोली लगने का निशान था। पुलिस और गवर्नमेंट ने ये कहकर इस केस को बंद कर दिया कि जेम्स ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन दुनिया आज भी मान रही है कि जेम्स ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसे मार दिया था जो हमसे छुपाया जा रहा है। और आप ये जानकर शौक हो जाओगे कि नासा की हैकिंग की खबर और जेम्स की मरने की खबर को किसी भी न्यूज़ चैनल ने नहीं चलाई थी। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।